नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल इस कदर जराइम हो रहे हैं, इस कदर क्राइम हो रहे हैं, इस कदर जुर्म किए जा रहे हैं कि इंसान सोच कर एक दफ़ा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम वाकई ही एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, क्या हम वाकई ही मुसलमानों की दुनिया में रह रहे हैं, क्या हम सच में एक मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ वाक़यात, ऐसी ही कुछ स्टोरीज हम आपके सामने रोज लेकर आते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियोस पसंद भी आती होंगी। ऐसी ही एक और वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप एक दफ़ा हैरान परेशान, आप एक दफ़ा वो सुनकर दहल जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। इस कदर वो खौफनाक कह लें या इसको इस कदर वो हादसाती वीडियो कह लें। हादसाती तो खैर नहीं, ये एक प्री प्लान्ड कत्ल है, जिसको सुन के, जिसको देख के आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस कत्ल के पीछे की क्या वजूहात है, इस कत्ल के पीछे की क्या कहानी है, इस कत्ल के पीछे की क्या तहकीकात हैं। वीडियो में आपको आगे चलकर बताएंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया नूर राजपूत। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की स्टोरी एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें आप भी ये सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को बाहर अकेले जाने दें या ना जाने दें। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम अपनी औलाद को अपने ही सगे बहन भाइयों के साथ भेजें या ना भेजें। ये एक ऐसा अलमिया है, ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा कह ले तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सोचने पे एक दफ़ा मजबूर हो जाएंगे कि क्या अपने बहन भाइयों पे भी एतबार नहीं किया जा सकता, अपने सगे बहन भाइयों पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। क्या हमारी औलाद अपने ही ख़ानदान, अपने ही खून के रिश्तों से भी महफूज नहीं है। नाज़रीन, ये कहानी है दानियाल नामी शख्स की, जो कि सिर्फ 27 साल का है, एक नौजवान है, 27 साल नौजवान। नाज़रीन, शुरू से आपको कुछ कहानी बताते चलें। 27 साल दानियाल, जिसके वालिद का नाम मोहम्मद इशफाक है, जो कि गुजरात का रिहायशी है। नाज़रीन, इशफाक की 3 बहनें और 4 भाई हैं। एक खुशहाल घराना था इनका, एक अच्छी फैमिली थी, एक कह ले तो हुस्न सलूक से रहने वाला ख़ानदान था। नाज़रीन, 1990 में जब मोहम्मद इशफाक के वालिद ने मोहम्मद इशफाक को दुबई भेजा, उसने यही सोचा कि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, अब मेरे घर में सुकून आएगा। मेरे घर में सुकून तो खैर पहले भी था, लेकिन पैसे की रेलपेल नहीं थी, दौलत की कुछ कमी थी शायद, जिस वजह से उस वालिद ने मोहम्मद इशफाक को दुबई भेजा। 1990 में जब मोहम्मद इशफाक दुबई जाता है, 5 साल दुबई में गुजारने के बाद, मेहनत करने के बाद, कुछ उसको जब महसूस हुआ कि मैं अब आगे जा सकता हूँ, तो उसने यूरोप का सफ़र आगे शुरू किया। नाज़रीन, 5 साल दुबई में रहने के बाद मोहम्मद इशफाक यूरोप की जानिब रवाना होता है और वहाँ पर जाके अपना कारोबार, अपना काम, अपना वो मेहनत करता है और अपनी वो चीज़ें, वो पैसों के हवाले से अपने ख़ानदान को भी वो हर तरह से सपोर्ट करता रहा। ये नहीं कि दुबई से जाने के बाद, दुबई से आगे जब उसको यूरोप का वीज़ा मिलता है तो वो वहाँ जाके अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को भूल जाता है। नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शख्स वहाँ जाकर भी अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखता रहा। बहन भाइयों की शादियाँ की, शादियों के बाद भी वो एक ज़िम्मेदार भाई बनके, एक बाप की जगह लेके वो अपने बहन भाइयों को उसी तरह फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करता रहा। कभी उसने नहीं पूछा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि आपको कितने पैसे चाहिए या क्यों चाहिए। जितने उन्होंने कहे, जो चीज़ उन्होंने कही, उस भाई ने, उस मोहम्मद इशफाक ने उनके कहने से पहले उनके आगे ला के रखी। एक कहें तो बाप का किरदार उसने बाखूबी निभाया। नाज़रीन, जब उनके वालिद की डेथ होती है, मोहम्मद इशफाक के वालिद की जब वफ़ात होती है, तो
اس کے جو بہن بھائی تھے، جس میں 3 بہنیں، ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا چکی ہوں، محمد اشفاق کی 3 بہنیں اور 4 بھائی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اشفاق بھائی آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، آپ ایسا کریں کہ باپ کی جو وراثت میں حصہ ہے وہ آپ نہ لیں، وہ حصہ بھی ہمیں دے دیں، کیونکہ شاید آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو آلریڈی ماشاءاللہ سے اتنا پیسہ کماتے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، اتنی دولت ہے آپ کے پاس۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یورپ میں محمد اشفاق کی جب شادی ہوئی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، دانیال، جو کہ 27 سال کا ہے۔ ناظرین، جب اس کے والدین کی طرف سے، اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے نہیں، جب محمد اشفاق کے بہن بھائیوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ وہ جائیداد کا حصہ محمد اشفاق کو نہیں دیں گے، تو محمد اشفاق نے اس وقت کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے، ہر طرح سے فائنینشلی طور پہ آپ نے جو کہا، جس وقت کہا، میں نے آپ کو لا کے دیا، ایک باپ کا کردار نبھایا، لیکن میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ لے کر رہوں گا، چاہے جتنا بھی ہے۔ لیکن ناظرین، ان بھائیوں کو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ان کو کہا جائے تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہمارا بھائی یورپ میں رہ کر بھی اس کے باوجود ہمارے باپ کے وراثت میں سے حصہ لے، جو کہ محمد اشفاق کا حق بھی تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی لے سکتا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ بھائی چپ ہو گئے فی الوقت۔ کچھ دن گزرے، یورپ میں انہوں نے محمد اشفاق کو دوبارہ سے کال کی کہ آپ کی والدہ بیمار ہے، مطلب ان کی والدہ اور محمد اشفاق، انہوں نے کہا کہ والدہ ہماری بیمار ہیں، تو وہ ایک دفعہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ماں کی آواز پہ کون نہیں دوڑا چلا آتا۔ ناظرین، جب اس شخص کو، محمد اشفاق کو پتہ چلا کہ میری والدہ بیمار ہیں، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلا آیا اپنی والدہ کی تیمارداری کرنے کے لیے، اپنی والدہ سے ملنے کے لیے کہ میری والدہ بیمار ہیں۔ ناظرین، جب وہ شخص آتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی، دانیال نامی شخص کو، جو کہ محمد اشفاق کا بیٹا تھا، 27 سالہ دانیال، اس بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ میں اس کو جا کے اپنے خاندان والوں سے ملواؤں گا، اس کے چچا تایا سے ملواؤں گا، اس کی پھوپھو سے ملواؤں گا، اس کی دادی سے ملواؤں گا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ دانیال، جو کہ 27 سالہ دانیال، محمد اشفاق کا بیٹا، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ پہلی بار پاکستان آ رہا تھا۔ ناظرین، جب وہ پاکستان پہنچے تو اس بچے نے جیسے ہی اپنے چچا تایا کے گھر میں قدم رکھا، اپنی دادی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ ناظرین، جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، اس چچا نے، سگے تایا چچا نے فائرنگ کر کے اس بچے کو قتل کر ڈالا، اس دانیال کو مار ڈالا، جان سے مار ڈالا اس کو۔ ناظرین، یہ کہتے ہوئے، یہ بتاتے ہوئے مجھے خود بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، لیکن جب ناظرین ایک سگی، اپنے جو سگے رشتہ دار ہیں، اپنا جو سگا خون ہے، وہی نہیں آپ کا بن رہا، تو پھر ادھر ادھر والوں پر تو اعتبار بالکل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ یہ پمفلٹ بھی وائرل ہوا تھا، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک شخص کا جنازہ لندن میں ادا کیا جائے گا اور لندن میں تدفین کی جائے گی۔ یہ کہانی کے آغاز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن جب دانیال کا ذکر آیا تو اس میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گی کہ سوشل میڈیا پہ جو پمفلٹ وائرل ہوا تھا، اس پہ یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ جنازہ کب ادا کیا جائے گا اور اس میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔ ناظرین، جب اس بچے کو قتل کر دیا گیا، جب اس بچے کو مارا گیا، سیدھی گولیاں چلائی گئیں اس پہ، تو ناظرین وہ باپ دیکھتا ہی رہ گیا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آخر۔ ایک باپ کے سامنے اس کی اکلوتی اولاد، اس کے بچے کو، اس کے بیٹے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اس کو گولیوں کے وار کر کے، فائرنگ کر کے، اس پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ ایک باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے یہ جائیداد کی خاطر ہی کیا،
انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح سے اس کو یورپ سے واپس بلایا جائے اور اس پر کس طرح سے حملہ کیا جائے اور کس طرح سے اس کو قتل کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ، کیا اب بھی تم جائیداد میں سے حصہ لوگے یا پھر وہ جائیداد ہمارے پاس رہے گی؟ ناظرین، جس شخص نے اپنا اکلوتا بچہ کھو دیا ہو، وہ اس کے سامنے جائیداد کیا کچھ بھی پڑا ہو، اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ سٹوری، آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو جب یہ پڑھ رہی تھی، جب میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر رہی تھی، تو میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کہانی، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں گی کہ ایک والد کے سامنے اس کی ہی اکلوتی اولاد، اس کے اکلوتے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، میری حکومت اور باقی اداروں سے میں یہی کہوں گی، یہی میری اپیل ہے کہ وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سزا دی جائے۔ جیسے انہوں نے اس دانیال کو قتل کیا ہے، ویسے ہی ان کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قتل اس بچے کا پاکستان میں ہوا، لیکن اس باپ نے تدفین اس کی جا کے لندن میں کی، کیونکہ اس نے یہی کہا کہ مجھے اس پاکستان کی سرزمین پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں اپنے بچے کو لے کر آیا تو میرا بچہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ناظرین، یہ قتل، یہ ایک حادثہ، یہ حسد کی وجہ سے پیش آیا، ایک حسد میں، ایک جلن میں آ کر پیش آیا۔ ناظرین، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں، بہت ساری کہانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، جس میں اپنے ہی سگے اپنے سگوں پر وار کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیسے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کچھ پلے نہیں پڑ رہی یہ میری بات کہ کیسے سگے چچا تایا، ایک سگی پھوپھو کس طرح سے اپنے بھتیجوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے بھانجوں پہ اس طرح کے وار کر کے، تشدد کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ شاید اس چیز کا جواب کبھی نہیں مل پائے گا۔ اور اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ جلن، سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے جو اہم چیز ہے، جلن اور حسد۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، حسد، جلن اور اس طرح کی تمام فضول چیزوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔